تو اب دیکھیں یہ جو مشترکہ اموال ہے، خاص کر مال غنیمت وغیرہ کے بارے میں، اس میں تو بڑی سختی ہے۔ خود دیکھیے قرآن کریم کی آیت سے ذرا دیکھیے، وما کان لنبی ان یغل، وما کان، اور حق نہیں ہے حق کہ لنبی، کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو، یہ تو سید الانبیاء ہے، سید الرسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی نبی کو یہ حق نہیں ہے، کسی بھی نبی کی یہ شان کے خلاف ہے، ان کی عظمت کے خلاف ہے، ان یغل، کہ وہ خیانت کرے۔ نبی خیانت نہیں کرتا، قطعاً نہیں کرتا۔ خیانت بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو وَمَن یغلل، جو بھی ہو، جس نے بھی خیانت کی، لوگوں یاد رکھو، وَمَن یغلل، جو بھی خیانت کرے گا، کسی کے حق کو مارے گا، کسی کو کم دے گا، کسی کو زیادہ دے گا، خیانت کرے گا، تو یاد رکھو یأت بما غل یوم القیامہ، یأت، وہ آئے گا، بما، وہ کچھ، اس چیز کے ساتھ آئے گا، غلہ، جو اس نے خیانت کی ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن اسی کو سر پہ اٹھا کے لائے گا۔ حدیث پاک میں اس کی مزید تشریح ہے کہ اگر اس نے اونٹ چوری کیا ہے، قیامت کے دن اونٹ سر پہ رکھ کے لائے گا، پوری خلقت کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے، تمام صلحاء اور انبیاء کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، مسلم کافر سب کے سامنے وہ بندہ لایا جائے گا کہ اس کے سر پر اونٹ ہے، تو وہ کتنا شرمندہ ہوتا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ایسے لوگ جب خیانت کریں گے، چوری چکاری کریں گے، لوگوں کا حق کھائیں گے، اور وہ پھر قیامت کے دن اس حق کے ساتھ جو اس کے سر پر لادا ہوا ہوگا، زمین ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا اس کے سر پر ہوگا، اور کوئی مارکیٹ ہے تو وہ مارکیٹ اس کے سر پر ہوگی، کوئی دکان ہے تو دکان ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، لوگ دیندار بھی بنے ہوتے ہیں، جناب ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق کھاتا رہتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ کہیں اگر بڑا بھائی ہے تو کہتا ہے تو سارا مال میرا ہے، باقیوں کو کم دیتا ہے، یا بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، وہ لوگوں کا حق کھاتا ہے، تو لوگوں کو حق کھانے والا قیامت کے دن وہ سارے حقوق، حدیث پاک میں ہے، اس کے سر پر لادے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ مارکیٹ ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، جو بھی ہے، اس کو سر پہ لا کے رہیں گے۔